میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو, اس سے آگے بھی اور بھی ہیں. جی ہاں, ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں. یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو. تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے. یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری, ترقی کرنی ہے. حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی وہ؟ کان تو کھلے ہوئے ہوتے, کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے, وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ, اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے. یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے, زیادہ اچھا پڑھے گا. تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے. وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتہ ہے, جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں. تو گوروں میں بھی یہی ہوا, یہ دقیانوسی پردہ, اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی. کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا, تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے, اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے, اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے. اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں. ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا, میں نے حیران ہو گئی, یہ کیا ہے, لڑکے ہی لڑکے, لڑکے ہی لڑکے. ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے. ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے. تو سارے مرد ہی مرد. تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا, یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں, یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم. وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی. کتنا گندا منظر ہے یار, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو داڑھی والے, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. مجھے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے, منہ سے نکل گئی بس میرے. تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو کیا گھن نہیں آئے گی یار؟ کوئی لیول ہے تمہارا یار. تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈیڈ بن کے. اور پھر وہ جو زنا ولد و زنا بچے, تو فیملی سسٹم ختم, اور ابا مارکیٹ سے شارٹ, براڈ مائنڈیڈ. ہمارے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا, آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں. آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار, کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ ایسا کرو گے نا یار. تمہارے والد کون ہے؟ کہہ رہا میرے والد, ہم لوگ کے یہاں والد نہیں ہوتے. آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں, امریکہ گئے ہوئے ہیں, تو بیٹا کوئی بات نہیں, فون پہ بات کراؤ. نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا. کیونکہ یہ گھٹیا سوچ. وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے, نہیں یہ تم لوگ کے, میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں, ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو. تو گوروں کے ایسا ہی ہے. گورا جب آتا ہے نا کہیں رشتہ لینے کے لیے, وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا, ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو. تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے, رشتہ لینے جا رہے ہیں, مٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں ہیں. تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں. تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں, وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں. جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں. وہ ہیں جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو یہ براڈ مائنڈیڈ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی باتیں ہیں, تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی. اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا. اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھنا. کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو. مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں ودم تو گئے, اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا.